تین تین صحابہ کے پاس ایک سواری ہے اور باری باری اترتے ہیں بیٹھتے ہیں، اترتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دو اور ساتھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، ایک حضرت علی ہیں اور ایک اور صحابی ہیں، وہ حضور کے ساتھ ہیں، اور کبھی حضور سوار ہوتے ہیں کبھی وہ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ سوار ہوں، ہم غلام خادم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہی چاہیے جتنا تمہیں چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند اور اونگ طاری فرما دی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور نیند آتی اور تلوار گر جاتی، یعنی ہمارے اوپر ہمارا کنٹرول ہی نہیں رہا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی ایک کافر کو قتل کر رہا ہے اور اس کی تلوار وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ نیچے گر گیا۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کو پہنچے ہوئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا پہلا رکوع ہے، 9 نمبر آیہ مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثار صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے آئے، اور صورتحال یہ ہے کہ اہل ایمان 313 کی تعداد میں، ساز و سامان بہت کم، تلواریں بہت کم، نیزے اور دیگر سامان حرب و ضرب نہ ہونے کے برابر، اور دوسری طرف تقریباً 1000 کی تعداد ہے اور وہ ہر طرح کے جنگی سامان سے لیس ہیں۔ ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، اور تیر کمان کی بھی کمی نہیں ہے، ہر طرح کی یعنی جنگی تیاری ہے ان کی، اور مکمل بھرپور تیاری کے ساتھ وہ میدان بدر میں آ گئے۔ اب اہل ایمان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے، اللہ کا سہارا ہے، اور اس سہارے کا ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، مالک ہم تو اب پہنچ گئے، اب تیرے کرم اور فضل سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ جب میدان بدر میں پہنچے تو کافر پہلے پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے پہنچ کے جو مضبوط جگہ تھی جہاں پر یعنی زمین مضبوط تھی، پکی تھی، وہاں انہوں نے آ کے ڈیرا لگا لیا، اور پانی کا جو بدر والا کنواں تھا اس پر انہوں نے پہلے سے قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کے ہاتھ جو زمین آئی جہاں پر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا وہ ریتلی زمین تھی، پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ دھس جاتے، اور خیمے لگاتے تو اس میں دشواری پیش آ رہی تھی، پانی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب صورتحال بڑی پریشان کن ہو گئی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں، مالک میرے پاس یہ تھے، اب تیری بارگاہ میں لے آیا، اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والے بچیں گے نہیں، تو کرم فرما اور ان کی مدد فرما۔ تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے مدد فرمائی۔ وہ صحابہ کرام رمضان المبارک کے ایام تھکے ماندے جب بدر میں پہنچے، اور صورتحال بالکل مختلف ہے اور مسلمانوں کے لیے بالکل بھی موافق نہیں ہے، میدان کے اعتبار سے بھی، ظاہری ساز و سامان کے بھی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے دیکھے جائیں تو مسلمان جو ہے وہ جنگ کے لیے مکمل تیار نہیں ہیں، جبکہ دوسری طرف مکمل تیاری ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعا مانگ رہے تھے، اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم ربکم، اور تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ میں تمہاری مدد فرماؤں گا بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو لگاتار آئیں، 1000 لگاتار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہاں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا 3000 اور پھر 5000 کا ذکر، یعنی 1000 کے ساتھ بھی مدد آئی، پھر اللہ نے 3000 بھی بھیجے، پھر اللہ نے 5000 بھی بھیجے، یعنی وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی مدد کے لیے بھیجے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بنائی، یعنی یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی الا بشرا، مگر خوشخبری کے طور پر، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی عطا فرما رہا ہے، اور فرمایا تمہارے دلوں کو اطمینان بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے فرشتوں کو بھیجا. اور احادیث مبارکہ میں بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ فرشتے ہمارے ساتھ میدان بدر میں موجود ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی ایک کافر کو قتل کر رہا ہے اور اس کی تلوار وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ نیچے گر گیا. صحابہ نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری مدد کو پہنچے ہوئے تھے. تو فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے بھیج دیے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے، اس کا ہی کرم ہوتا ہے، اس کا ہی فضل ہوتا ہے تو فتح نصیب ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسی کی قدرت ہے، اسی کی طاقت ہے جو اس کے ساتھ اور اس کے رستے کے اندر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد بھی فرماتا ہے. اب مسلمان جب وہاں پہنچے تو شدید گرمی کا موسم ہے، تھکے ماندے، اور اب ذہنی پریشانی بھی ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہے، ذہنی پریشانی بھی ہے. جسمانی تھکاوٹ ہے کہ مدینہ سے چلے اور بدر پہنچے. اچھا، پھر صورتحال وہاں یہ ہے کہ سواری مکمل نہیں ہے. ایک صحابی جو ہے وہ یعنی تین صحابہ کے پاس ایک سواری ہے اور باری باری اترتے ہیں بیٹھتے ہیں، اترتے ہیں بیٹھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دو اور ساتھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، ایک حضرت علی ہیں اور ایک اور صحابی ہیں، وہ حضور کے ساتھ ہیں. اور کبھی حضور سوار ہوتے ہیں کبھی وہ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ سوار ہوں، ہم غلام خادم آپ کے ساتھ چلیں گے. حضور نے فرمایا مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہی چاہیے جتنا تمہیں چاہیے، میں بھی اسی طرح سوار ہوں گا اور پیدل چلوں گا جیسے تم کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سوار ہوتے پیدل چلتے جو ہے سواریوں کی کمی کی وجہ سے تھک ہار کے بدر میں پہنچے. اب وہاں پر صورتحال جو ہے وہ آگے بھی موافق نہیں ہے، تو اب ذہنی پریشانی بھی ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ اس پریشانی کے عالم میں جب نیندیں اڑی ہوتی ہیں اور جب کوئی بھی ذہن میں بات نہیں آ رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند اور اونگ طاری فرما دی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور نیند آتی اور تلوار گر جاتی، یعنی ہمارے اوپر ہمارا کنٹرول ہی نہیں رہا. جب وہ اونگ اور نیند ہمارے اوپر طاری ہوئی، اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ہم تو تازہ دم ہو گئے، ہماری تھکاوٹ بھی اتر گئی ہے اور ہماری ذہنی پریشانی بھی اب ختم ہو گئی ہے. اذ یغشیکم النعاس امانۃ، اور جب ہم نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی، اور یہ کس لیے تھا؟ تمہیں سکون بخشنے کے لیے، تمہارے امن کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، ٹھیک ہے، یعنی یاد کرو جب تمہارے اوپر نیند طاری ہو گئی اور وہ نیند اللہ کی طرف سے ایک سکون کا ذریعہ بنی اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسنے کا حکم دے دیا. اب وہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. کافروں نے وہ پکی زمین پر قبضہ کیا تھا، مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ کچی ریتلی سی. جب بارش ہوئی تو ان کی جگہ پر کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کی جو زمین تھی وہ مضبوط ہو گئی. بارش برسنے وہ ریت جو ہے وہ پکی ہو گئی. اب مسلمان سکون میں ہیں اور وہ پھسل رہے ہیں. ان کی جو جگہ ہے وہ پکی جگہ اب کیچڑ والی ہو گئی اور پھسلن والی ہو گئی. اب وہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے سہولت پیدا کر دی. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے پاک فرمائے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے. یعنی جو شیطان کے وسوسے تھے اور شیطان تمہیں جو ہے وہ اللہ کے رستے میں آنے کے لیے پریشان کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے. یعنی اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہے جو اہل ایمان کے شامل حال ہو رہی ہے. جو یکسر صورتحال ہے اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل فرما رہا ہے. تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں نکلنے کی ضرورت ہے. ارادے کے ساتھ، مضبوط نیت کے ساتھ جب آدمی اللہ کے رستے میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کرم بھی فرماتا ہے. اس لیے اہل ایمان کو جہاد کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اہل ایمان کو اللہ کے رستے میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو. صحابہ اہل بدر کی یہ شان اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان آیات مبارکہ میں ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آدمی نکل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے حالات کو موافق فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.